اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ بھی اتار وہ 2.5 سال کا چلے جائے گا چلے ادھر آگے چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم فمن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. صدق اللہ العظیم.
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، جس کا ایک قبضہ ہے قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے ہاں وسیع جنتیں ہیں۔ معزز حاضرین کرام، سالہ سال اور ایک عرصے سے اس منبر سے آپ قرآن و سنت کے موتی بکھیرے جاتے تھے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث رمضان سلفی صاحب کے ذریعے سے آج انہی کا حکم نامہ موصول ہوا کہ عاجز یہاں پر آ کے اپنی قبول اسلام کی رودات پیش کرے۔ گویا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں ایک ایسی جگہ پر جا رہا ہوں اور ایسے علماء اکرام کے حلقے میں جا رہا ہوں کہ جہاں پر اپنی بات کی تصدیق کروا سکوں کہ میں منبر رسول پر جو بات کہتا ہوں یا کیا کرتا ہوں وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ میں اپنے آج محاسبے کے لیے واللہ علماء اکرام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اللہ اگر میری بات میں، میرے قول فعل میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو ان علماء اکرام کے ذریعے سے میری اصلاح فرما دیجیے۔ معزز حاضرین کرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت انسان کو ایسی نعمتوں سے نواز رکھا ہے کہ اگر ہم ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو ہماری زندگی کی سانسیں تو کم پڑ سکتی ہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کو شمار میں لانا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آسمانوں کی طرف تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ آسمان ہے، ہوا ہے، فضا ہے، چاند، سورج، ستارے، گلیکسی، سپر کلسٹرز ہیں اور ملکی ویز ہیں، اور یہ ہے کہ سلسلہ چل سو چل ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فضا میں پرندے ہیں، چرندے ہیں، پھر بحر و بر ہے، پھر ندی، نالے، چشمے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اگر انسان اپنے اندر جانتا ہے تو آیات انفسا میں ہمیں ایک ایسے جو ہے وہ کرشموں سے بھری دنیا نظر آتی ہے کہ دل ہے کہ دھڑکتا ہی جا رہا ہے، خون ہے کہ جلتا ہی جا رہا ہے، اور ہمارے گردے ہیں کہ ہمیں پانی صاف شفاف کر کے ہمارے جسم کو فراہم کرتا ہے، آنکھ ہے کہ کتنے لاکھ بلب اس میں اللہ نے فٹ کر دیے ہیں، زبان ہے کہ نہ صرف یہ بولنے کے کام آتی ہے بلکہ مختلف ذائقے چکھنے کے کام آتی ہے، کان ہے کہ نہ صرف یہ انسان کا بیلنس برقرار رکھنے کے لیے ہے بلکہ مختلف انواع کی آوازیں سننے کے ہمارے کام آتی ہیں، ہاتھ ہے کہ نہ صرف یہ چھونے کے کام آتے ہیں بلکہ مختلف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جو ہے وہ فنکشن پیدا کر دیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ کی نعمتوں کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو تھمنے کا نام ہی نہیں۔ اور اگر آیات قرآنیہ میں دیکھتے ہیں، آیات آفاقیہ اور آیات انفسا میں جب دیکھتے ہیں تو یہ مناظر نظر آتے ہیں، لیکن آیات قرآنیہ میں جب دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسی نعمت کی طرف انسان کا اشارہ کرتا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ تمہاری ایسی نعمت ہے کہ جس کو میں نے کامل اکمل مکمل کر دیا، اور ایسی نعمت ہے کہ جس سے تمہارا رب راضی ہو گیا۔ اور یہ نعمت کیا ہے؟ یہ نعمت اسلام ہے، اور یہ جس کو میسر آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے لیے خیر کثیر ہے، اس کے لیے خیر کثیر جمع کر دی کہ گویا کہ یہ کچھ لوگوں کو ماں کی کوکھ سے میسر آ جاتی ہے، ماں کی کوکھ سے نصیب میں آ جاتی ہے، نسل در نسل میسر آ جاتی ہے، موروث وراثت میں مل جاتی ہے، اور کسی کو جو ہے وہ اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔
کچھ لوگ ہیں کہ جن کو ماں کی کوکھ سے میسر آ گئی، کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے وہ محنت مشقت کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود منتخب کر لیتے ہیں۔ میرے دوستوں، بھائیو، بزرگوں، اس فقیر کا معاملہ بھی کچھ یوں ہی ہوا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کسی نے کان سے پکڑ کے اسلام میں داخل فرمایا۔ میں تو جو گھر سے سفر شروع ہوا 2017 میں یہی دن تھا، جمعے کا دن تھا، مدینہ کا ایک شہر تھا، وہاں پہ مدینہ یونیورسٹی کے طلباء نے کہا کہ جی آپ نے جمعہ پڑھانا ہے وہاں پہ۔ تو اسی طرح ہی مدینہ کی ایک مسجد میں ممبر کے اوپر کھڑا ہو کے میں نے ان سے کہا کہ میں گھر سے ایک اچھا عیسائی بننے کے لیے چلا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے مدینہ کی مسجد کے ممبر پہ پہنچا۔ تو میں تو گھر سے ایک اچھا عیسائی بننے کے لیے چلا تھا۔ میں ایک دفعہ اپنے گھر میں بیٹھا اور اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ سوچ رہا تھا کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، میں کم یا زیادہ لیکن جانتا ہوں ہر چیز کے بارے میں، تھوڑا یا زیادہ لیکن جانتا ہوں کہ آسمان کا کیا مقصد ہے، سورج کا کیا مقصد ہے، چاند کا کیا، ستاروں کا کیا مقصد ہے، پرندوں کا کیا مقصد ہے، درختوں کا کیا مقصد ہے، یہاں تک کہ میرے گھر کے در و دیوار جو ہے اس کا کیا مقصد ہے، یہ جو پھول ہیں، جو پھل ہیں، جو پودے میرے گھر میں لگے ہیں، میں جانتا ہوں کہ اس کا کیا مقصد ہے، لیکن اگر میں نہیں جانتا تو اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ میری زندگی کا، اس دنیا میں میری آمد کا کیا مقصد ہے۔ میں نہیں جانتا تھا، اس بات کو نہیں جانتا تھا، اور جو جانتے تھے انہوں نے مجھے بتایا نہیں۔ تو میں نے اس سوال کو لے کے جب پہلی بار اپنے پریسٹ سے کہا، اپنے مذہبی رہنماؤں سے، اپنے جو ہمارے فادر یا پادری جو ہوتے ہیں ان سے میں نے پہلی بار کہا کہ سر آئی وانٹ ٹو نو واٹ از پرپز آف مائی لائف، سر میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کیوں اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں، واٹ از پرپز آف مائی کریشن، اللہ نے مجھے کیوں تخلیق کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیٹس ویری سمپل، یو شوڈ ڈائی فار جیسس، یو شوڈ لائف فار جیسس۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا آسان سا سوال ہے آپ کا، وہ یہ ہے کہ آپ کا پیدا ہونا بھی مسیح کے لیے ہے اور آپ کا مرنا بھی مسیح کے لیے ہونا چاہیے۔ گویا کہ آمد برائے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس دنیا سے جب آپ جائیں تو بھی مقصد مسیح علیہ السلام ہونا چاہیے۔ سر وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو جیتے جیتے مرنے تک مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا کام کرنا ہے، اور وہ جو پیغام ہے، جو انسانیت کی فلاح و بہبود کا پیغام ہے، وہ یہ کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خدا کا بیٹا ہے معاذ اللہ، اور اس نے انسانیت کے گناہوں کے لیے اپنی جان کا کفارہ دیا صلیب پر چڑھ کے۔ اب اس پیغام کو، یعنی کہ اس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کفارے کے اوپر ایمان لے کے آئے گا، در حقیقت وہ نجات سے ہمکنار ہو سکے گا۔ تو اب اس پیغام کو پوری دنیا، بلکہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے۔ تو میں نے کہا کہ سر اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو ایک اچھا مسیحی بننا ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ سر مجھے مسیحی بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مسیحی بننے کے لیے جو ان سے غلطی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک اچھا مسیحی بننے کے لیے مسیحی تعلیمات کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ بس یہ ان سے غلطی ہوئی۔ پہلے تو ہم ایک روایتی مسیحی تھے، روایتی یا عیسائی تھے، جو ہمیں کہا جاتا تو کر لیتے تھے، جو کہا جاتا تھا مان لیتے تھے، جو کہا جاتا تھا پڑھ لیتے تھے، جہاں کہا جاتا تھا بیٹھ جاتے تھے، جہاں کہا جاتا تھا اٹھ لیتے تھے۔ تو اللہ خیر صلاح، ہم تو ثواب کی نیت سے اس بائبل کو پڑھتے تھے، کبھی انہوں نے ہمیں کہا ہی نہیں تھا کہ بھئی اس کو سمجھ کے بھی پڑھنا ہے۔ لیکن اب انہوں نے کہا کہ اچھا مسیحی بننا ہے تو کتاب مقدس کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ بس پھر سلسلہ شروع ہو گیا۔ سلسلہ ایسے شروع ہوا کہ جب پہلی بار میں اپنے پریسٹ سے ملنے کے بعد جب گھر آیا تو شیخ صاحب، میں نے جو ہم روزانہ عبادت کیا کرتے تھے اس عبادت کے اوپر غور و خوض کرنا شروع کر دیا، اور اس کے اندر ایک جملہ تھا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ اے خدا، ہم جو کچھ تجھ سے مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے معاذ اللہ۔
کہ ہم جو کچھ تجھ سے مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں. تو مجھے فوراً یہ اب 17-18 سال کا ایک نوجوان ہو اور اس کو ایک ایسا جملہ کہ جو اس کو مضطرب کر دے, جو بے چین کر دے, جو بے قرار کر دے کہ یہ کیسا, یہ کیا جملہ ہے کہ اس کا اکلوتا بیٹا. تو میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا اللہ کا واقعتاً مسیح علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے واقعتاً بیٹے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس میں کوئی شک ہے تمہیں؟ میں نے کہا ہاں مجھے اس میں شک یہ ہے کہ اگر مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور اللہ مسیح علیہ السلام کے والد ہیں تو پھر مسیح علیہ السلام کی کوئی والدہ بھی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں والدہ بھی ہیں. تو اب اپنے چھوٹے سے وہ ننھے مننے سے ذہن سے میں یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اچھا اللہ اور مریم علیہ السلام میاں بیوی ہیں معاذ اللہ, یہ اور پھر اللہ اگر بیوی رکھتا ہے تو اس کا قوم قبیلہ بھی ہوگا, اس کے آباء و اجداد بھی ہوں گے. لیکن بائبل سے جب پوچھا تو بائبل کہتی ہے کہ خداوند تمہارا خدا انسانی رشتوں سے پاک ہے, اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا, اس کو کوئی چھو نہیں سکتا, کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی, کوئی اس کو جو ہے وہ دیکھنے کی جسارت یا متحمل نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ بیٹا بیوی خاندان, لیکن وہ بائبل نے کہا کہ بھئی ایسا تو خدا کا کانسیپٹ نہیں ہے. میں نے پادری صاحب سے کہا کہ پادری صاحب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ مسیح خدا کا بیٹا کیسے ہے, اور پھر بیٹا ہی نہیں بلکہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اکلوتا بیٹا ہے, جیسس اونلی سن آف گاڈ. وہ صرف بیٹا نہیں ہے بلکہ اکلوتا بیٹا ہے. جبکہ مسیح علیہ السلام خود اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ جو لوگ صلح کرواتے ہیں وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے. اور ایک بات کو سمجھ لیجئے کہ عبرانی میں یا سریانی زبان میں بیٹا بمانے غلام لیا جاتا تھا. جو انہوں نے ترجمے کیے تو غلام کے ترجمے میں کرتے کرتے یہ بیٹے تک پہنچ گئے, اور جو باپ کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ رب کے معنی میں استعمال ہوتا تھا. اس پہ خیر الجواب الصحیح لمن بدل بدین المسیح, تو اس میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اس بحث کو بھی چھیڑا ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے بھی اس کو کہ یہ جملوں کے اصل معنی کیا تھے, اور انہوں نے کرتے پھر کیا کر دیا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ what are you talking about, تم اس بحث میں ابھی تک الجھے ہوئے ہو کہ مسیح علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے, چھوٹا بیٹا ہے کہ بڑا بیٹا ہے. تو انہوں نے میری بحث سے تنگ آ کے مجھے گلے سے اتارنے کے لیے کہا کہ مائی ڈیئر سن, یو آر تھنکنگ اباؤٹ جیسس سن آف گاڈ, ایکچولی جیسس از دا گاڈ. ابھی تک بیٹا تم اسی بھول بھلیاں میں ہو کہ مسیح علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے یا پہلوٹا ہے یا پہلوٹا نہیں ہے. دراصل تو مسیح خود ہی خدا ہے. اب چھوٹی سی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو انہوں نے اتنا بڑا فلسفہ میرے دماغ میں ڈال دیا کہ جس کو میں آج تک ہضم نہیں کر سکا. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے. مسیح خدا کا بیٹا نہیں, دراصل مسیح خود ہی خدا ہے. ایکچولی جیسس از دا گاڈ. اور یہ جملہ اکثر آپ کو گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا نظر آئے گا, ایکچولی جیسس از دا گاڈ. دراصل میں تو مسیح ہی خدا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں یہ تب تک تو میرے لیے ٹھیک تھا مسیح کو خدا ماننا جب تک میں نے مسیح علیہ السلام کی سیرت بائبل کی روح سے نہیں پڑھی تھی. اور جب بائبل ہم پڑھتے ہیں تو مسیح علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں اس کا ایک بھیجا ہوا غلام ہوں, وہ مجھ سے بڑا ہے. میں جو کچھ تمہیں کر کے دکھاتا ہوں یہ اپنے بھیجنے والے کی مدد سے کر کے دکھاتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ انسان نہیں جانتا, نہ زمین کی بابت نہ آسمان کی بابت, لیکن خداوند تمہارا خدا. وہ کون ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا؟ وہی تو خداوند تمہارا خدا ہے. پوچھا کہ اے مسیح بائبل میں سب سے بڑے حکموں میں سے حکم کون سا ہے؟ تو کہا کہ یہ کہ خداوند اپنے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ آپ کے اوپر جو 10 احکام نازل ہوئے سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو کہا کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے جس کو اپنے پورے دل, اپنی پوری جان, اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھ. مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. تو جب تک تو بائبل نہیں پڑھی تھی یا ہم بغیر سمجھے پڑھتے تھے یا بغیر غور و خوض پڑھتے تھے,
اور ثواب کی نیت سے محض پڑھتے تھے تب تک تو یہ معاملہ ٹھیک تھا. لیکن اب چونکہ بائبل پادری صاحب نے خود کہا کہ اس کو پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنا ہے, تو پڑھنا ہے. اس کے بعد گھر جب واپسی ہوئی تو گھر میں اطلاع پہنچ چکی تھی کہ آج آپ کے برخوردار نے بڑی جسارت کا کام کیا ہے. گھر والوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ضرور, کہتے جی آج تو یہ بحث و مباحثے میں الجھنے کی کوشش کر رہا تھا, بحث و مباحثہ کر رہا تھا, اور آج برخوردار یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی مسلمان کا لونڈا ہے. آج آپ کے بچے میں یوں احساس ہوا کہ جیسے یہ کسی مسلمان کا لونڈا ہے. یعنی کہ کوئی عیسائی کا بچہ بات نہیں کر رہا, ہم سے مسلمانوں کا بچہ بات کر رہا ہے, کیونکہ جو اعتراضات, اشکالات اور سوالات ہیں یہ تو مسلمانوں والے ہیں, اور یہ بچہ تو مسیحی برادری سے تعلق رکھتا ہے. تو بڑی حیرت ہوئی, گھر آئے تو گھر والوں نے کلاس لے لی. گھر والوں نے کہا کہ بیٹا جس مسیح نے تمہارے لیے اپنی جان کا کفارہ دے دیا تو اس کو خدا کا بیٹا یا خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایک اور میرے اوپر نے کہا کہ میرے کون سے گناہ. مسیح علیہ السلام 2000 سال پہلے تشریف لائے تھے, میں پیدا ہو رہا ہوں 1979 میں, تو میرے کون سے گناہ تھے جو مسیح علیہ السلام نے جن کے لیے کفارہ دیا. انہوں نے کہا کہ بیٹا جو آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تھی ان کے نزدیک تو بہت بڑا گناہ تھا. تو انہوں نے کہا جو آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی وہ جس طرح اولاد کو وراثت میں جائیداد ملتی ہے وہ گناہ بھی وراثت میں ملا تھا. تو وہ جو گناہ وراثت در وراثت چلتا آ رہا تھا ان تمام گناہوں کے کفارے کو مسیح علیہ السلام نے اپنی جان صلیب پر دے کے جو ہے وہ معاف کروایا تھا. تو میں نے کہا کہ ابا جان عقل کا تقاضا ہے کہ میں سوال کروں یہاں پہ. تو میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ ابا کس طرح ممکن ہے کہ گناہ کیا آدم علیہ السلام نے, سزا گناہ جو ہے وہ تمام اولاد کو ملا اور کفارہ مسیح علیہ السلام ادا کریں گے. میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے. میں نے کہا کہ ابا ایک بادشاہ ہے اور اس کی رعایا میں کسی شخص سے گناہ سرزد ہو گیا, اور گناہ سرزد ہونے کے بعد وہ بادشاہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت مجھے سزا کر دیجیے. اور وہ بادشاہ کیسا بھلا انسان ہے کہ وہ اندر سے اپنے بیٹے کو بلاتا ہے اور اس کے گناہ کی پاداش میں اس کی گردن مار دیتا ہے. میں نے کہا ابا یہ بادشاہ فہم و دانش کا مظاہرہ کر رہا ہے. ابا نے کہا نہیں یہ تو بیوقوفی ہے. تو میں نے کہا اس بادشاہ اگر یہ کام کرے تو یہ بیوقوفی ہے, لیکن آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے کی قربانی جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے گناہوں کے کفارے کے لیے صلیب پر چڑھا کے دے دی. پرسوں ایک مسیحی سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ کیسے نادان لوگ ہیں آپ مسلمان کے کہتے ہیں کہ بائبل میں تحریف ہو گئی, جبکہ آپ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے, تو کیا اللہ اپنے کلام کو نہیں بچا سکتا. میں نے کہا ہم تو یہ اللہ کا کلام ہے نا اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, آپ تو مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. میں آپ سے یہی سوال کرتا ہوں کہ اگر وہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا یہودیوں سے. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ میری بات کا جواب تو نہیں ہے, لیکن میں نے کہا کہ میرا آپ کے سوال کے اوپر اگر سوال ہے جو جواب آپ کا ہوگا وہی جواب میرا ہے. کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے, اللہ اپنے کلام کو نہیں بچا سکتا. میں کہتا ہوں کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے, تو اللہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا معاذ اللہ. خیر گھر میں آئے تو ابا نے کہا کہ بیٹا یہ تو ایک فہم و دانی سے عاری بادشاہ لگتا ہے. تو میں نے کہا وہ تو کائنات کا بادشاہ ہے, وہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے, جس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے کی قربانی دے دی انسانوں کے گناہوں کے لیے. کہ ابا میں نے تو نہ مسیح علیہ السلام سے کہا نہ اللہ سے کہا کہ میرے جو گناہ ہیں اس کے کفارے. یہ گناہ گار فقیر شخص اگر مسیح علیہ السلام کے مقابلے میں, تو میں کہتا کہ اللہ مسیح علیہ السلام ہمارے سر کے تاج ہیں, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ان کو کیوں آپ, ان کے تو پاؤں میں کانٹا بھی نہیں چبھنا چاہیے. ہاں اگر ہمارے گناہ ہیں تو یہ فقیر حاضر ہے, اگر آپ معاف کرنے پہ قادر ہیں, اور بے شک آپ معاف کرنے پہ قادر ہیں, تو آپ ہمارے گناہ ویسے ہی معاف فرما دیجیے. اور اگر نہیں تو پھر مسیح علیہ السلام کیوں, ہم کیوں نہیں. اور اس کی مثال صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے دی.
غالباً ایک صحابی تھے، اور کہا کہ کیا تم اس وقت اس کا جو ہے وہ مسئلہ کیا جا رہا تھا صحابی کا، اور کہا کہ بتاؤ کہ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہاری جگہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے؟ تو حدیث کا مفہوم ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تو اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ جائے اور میں راحت و آرام میں رہوں، نہیں، میں اپنے آپ کو مسئلہ کروانے پہ رضامند ہوں، لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھنے کا جو ہے وہ مجھے کوئی روادار نہیں۔ تو میں نے کہا کہ ابا جان، ہم تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تو معصوم ہیں، وہ تو ہماری رہنمائی، ہماری رشد و ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجے جاتے ہیں، تو انہوں نے وہ کیوں، میں کیوں نہیں؟ تو ابا نے خیر کہا کہ بیٹا اب تمہاری تباہی اور بربادی کے دن شروع ہو چکے ہیں۔ ابا نے کہا کہ بیٹا اب تمہاری تباہی اور بربادی کے دن شروع ہو چکے ہیں، کیوں؟ کہ تم نے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کا بیٹا ہونے کا انکار کر دیا، تم نے مسیح کے خدا ہونے کا انکار کر دیا، تم نے اس کے کفارے کا انکار کر دیا، اب تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمت کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے والد صاحب تقریباً 2 سال قبل انتقال کر گئے، اور حالت کفر میں ہی انتقال ہوا ان کا، دعا بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے، لیکن میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا کہ دراصل اللہ کی رحمت کیا ہے۔ اگر کوئی شخص رشد و ہدایت سے محروم ہے تو یقیناً اللہ کی ناراضگی ہے، اگر وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ لعن طعن کرتا ہے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ اس پہ اوپر غضب ہے، اس کے اوپر لعنت ہے، اللہ کا عذاب ہے اس کے اوپر۔ لیکن میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے باپ کو نہ صرف دکھا دیا بلکہ جاتے ہوئے میرے والد صاحب جس بات کا اعتراف کر کے گئے کہ وہ جو جملہ میں نے کہا تھا وہ غلط ثابت ہوا، کہ واقعی میرے بچے کے اوپر اللہ نے اپنا فضل اور اس کی رحمت نازل کی۔ پادری صاحب سے اب جب ملاقات ہوئی تو پادری صاحب نے کہا کہ بیٹا تمہیں یہ سمجھ بھی نہیں آتی، یہ سمجھ بھی نہیں آتی، اور تمہیں تثلیث کا عقیدہ سمجھ نہیں آتا۔ تو میں نے ایک سوالات کی لمبی چوڑی فہرست ان کے سامنے رکھ دی، اور ان کو اب پتہ چل چکا تھا کہ جب کوئی عیسائی بیدار ہوتا ہے تو پھر اس کو سنبھالنا ناممکن ہے، کیونکہ یہ اندھوں گونگوں بہروں کا مذہب تو ہو سکتا ہے لیکن فہم و دانش رکھنے والوں کا مذہب نہیں ہو سکتا۔ کہ اللہ کے بارے میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اور آپ ہمیں کہہ رہے کہ دیر از 3 گاڈ، کہ وہاں 3 خدا ہیں، یعنی کہ باپ بیٹے روح القدس کے بارے میں آپ ہمیں پڑھا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے، خود تورات میں، زبور میں، انجیل میں متعدد جگہوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ خداوند تمہارے خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ہم یہاں پر اونچے اونچے جو ہے وہ واعظ و نصیحت اور دعاؤں میں پکار رہے ہیں کہ اے مسیح خدا، اور مسیح ہمارے لیے یہ فرما دیجیے، مسیح ہمارے لیے یہ فرما دیجیے، اور روح القدس کو جو ہے وہ مدد کے لیے پکارا جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تورات میں واضح الفاظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تو کسی ایسی چیز کو نہ پکارنا کہ جو زمین کے نیچے یا زمین کے اوپر یا آسمانوں میں ہو، ماں سوائے خداوند اپنے خدا کے۔ شگاف الفاظ میں آج بھی لکھا ہوا ہے۔ ہوا یہ کہ میں ایک اچھا عیسائی بننے کے لیے گھر سے نکلا، مگر افسوس کہ میں عیسائی ہی نہ رہا، میں عیسائی بھی نہ رہا۔ اور میں نے کہا کہ یہ مذہب جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ 800 صفحات، اب غالباً 80 صفحات کے اوپر مطالعہ تھی، شاید ان کی ایک تفسیر ہے، 80 صفحات کے اندر انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو تورات، زبور، انجیل میں جو مذکور ہیں، جن کا تذکرہ ہے، ان کے اوپر انہوں نے 80 صفحات صرف اس پہ لکھے ہیں کہ کون چور تھا، کون زانی تھا، کون ڈاکو تھا، کون عزتیں جو ہے وہ پامال کرنے والا تھا۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تفصیل سے انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ معاذ اللہ۔ اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر الزام لگا دیا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ زنا کیا، اور ان سے ایک نسل چلی، باقاعدہ ایک نسل چلی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں الزام ہے کہ انہوں نے شراب پی اور وہ برہنہ ہو گئے، اور ان کے بچوں نے دیکھا ان کو کہ وہ برہنی کی حالت میں باغ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا اور دھوکہ دیا، معاذ اللہ۔ بائبل کا مطالعہ کیا، پتہ چلا کہ اس میں
اور میں اسلام کو تب جانتا بھی نہیں تھا، میں دور دور تک اسلام سے واقف بھی نہیں تھا. میں نے دیکھا کہ اگر یہی عیسائیت ہے، یہی عیسائیت ہے کہ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے لیکن اس میں ایک لفظ بھی جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوا. اور کل پرسوں ہی ابھی میں ایک عیسائی کو بتا رہا تھا، بلکہ کل رات میں اپنی ہمشیرہ سے یہ گفتگو کر رہا تھا کہ میری بہن آپ کہتی ہیں کہ اس میں ایک لفظ آگے پیچھے نہیں ہے، آپ صرف پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کی کتاب لے لیں، 7 کتابوں کا فرق ہے ان میں. پروٹیسٹنٹ کی کتابیں 66 ہیں، جس طرح کہ ہمارے قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، ان کی مختلف کتابیں ہیں، تو مختلف کتابیں 66 ہیں، اور کیتھولک کی کتابیں 73 ہیں، یعنی کہ 73 ہے، اور 7 کتابوں کا فرق ہے. لیکن آج بھی وہ حضرات کہتے ہیں کہ جی ہماری کتاب میں ایک جملہ آگے پیچھے نہیں ہوا. لہٰذا ایک اچھا عیسائی بننا تو دور، میں عیسائیت سے ہی اعلان برات کر بیٹھا. میں نے کہا کہ اگر یہی عیسائیت ہے تو چونکہ میری روح کے تسکین کا سامان یہاں پہ میسر نہیں ہے، لہٰذا میں اس مذہب سے اعلان برات کرتا ہوں، میرا اس مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایک عمومی رویہ جو ایسے حضرات کے ساتھ ہوتا ہے کہ مذہب سے بیزاری ہوئی، پڑھا، لوگوں کے رویوں کو دیکھا، ان کی تعلیمات کو دیکھا، اور تشنگی در تشنگی بڑھتی گئی کہ اگر مذہب یہ ہے تو اس بے چینی اور بے قراری اور اوزاری سے نکلنا بہتر ہے. تو کہا کہ میرا عیسائیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر ایک دن میں نے سوچا کہ نوجوان اگر تمہاری شادی ہوگی تو کیا کرو گے؟ سینیگاگ جاؤ گے، مندر میں جاؤ گے، چرچ میں جاؤ گے، پھیرے لگواؤ گے، نکاح پڑھاؤ گے، کیا کرو گے؟ نکاح تو کرنا ہے. اور اگر میں مر گیا تو مجھے جلائیں گے، لٹکائیں گے، دفنائیں گے، کیا کریں گے؟ اگر میری شادی ہوگی، بچے ہوں گے تو اس کے ختنے ہوں گے، نہیں ہوں گے، ان کے آگے معاملات کیا ہوں گے؟ لیکن تب تک میری عمر 22 سال تک ہو چکی ہوئی تھی. افسوس کی بات یہ ہے آج میں بھی اس جرم میں آپ کے شریک ہوں کہ تب 22 سال کا میں ہو چکا تھا اور کبھی کسی مسلمان نے ایک بار بھی دعوت نہیں دی کہ وارث where you want to go، کہاں جانا چاہتے ہو، what are you looking here and there، تم یہاں وہاں کیا تلاش کر رہے ہو، کیا چاہتے ہو، کہاں جانا چاہتے ہو، کون سا صراط مستقیم تمہیں چاہیے، کہاں تمہاری منزل ہے، تمہارا گول کیا ہے، ویژن کیا ہے، چاہتے کیا ہو؟ کیا صراط مستقیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چاہتے ہو؟ کیا ایسا راستہ چاہتے ہو کہ جو سیدھا بارگاہ الہی میں تمہیں پہنچا دے؟ کیا وہ صراط مستقیم چاہتے ہو جس پہ اللہ اور اس کے پیغمبر بلاتے ہیں؟ کیا ایسا کوئی راستہ تلاش کر رہے ہو؟ نہیں، کبھی کسی ایک مسلمان نے دعوت نہیں دی. یہ میرے دوستوں بھائیو بزرگوں، یہ شکایت نہیں ہے، یہ حقائق ہے. یہ ایک واقعہ ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں، یہ شکایت نہیں ہے. لیکن آج جب میں اسی صورتحال کو دیکھتا ہوں تو آج مجھے لگتا ہے کہ میں مجرم ہوں. مجھے جس طرح کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے کہ بتاؤ کہ دنیا میں 4.5 ارب غیر مسلم ہے، کتنے لوگوں کو مسلمان کیا؟ میری ہمشیرہ نے ایک بار مجھے پوچھا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے 450 لوگوں کو اسلام قبول کروایا ہے. میں نے کہا کہ ہاں 450 لوگوں. تو اس نے کہا کہ اللہ تم سے پوچھے گا کہ تم نے 450 لوگ عیسائیوں کو تم نے مسلمان کر دیا. اور میں ایک باطنی کیفیت میں چلا گیا اور میں نے کہا کہ ہاں اللہ مجھ سے پوچھے گا، اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ جتنی نعمتیں تمہیں دی تھی صرف 450 لوگوں کو مسلمان کیا. اتنے وسائل دیے تھے، اتنے ذرائع دیے تھے، اتنی تیز بولنے والی زبان دی تھی، اتنے انداز دیے تھے، اخلاق دیے تھے، معاملات دیے تھے، یہاں تک کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تھے، تمہارے پاس صراط مستقیم تھی، تمہارے پاس جنت کے راستے تھے دکھانے کے لیے، اور صرف 450 لوگوں کو مسلمان کیا. میں نے کہا کہ ہاں باجی، مجھے اللہ پوچھیں گے کہ صرف 450 لوگ. تو میں نے اعلان برات کر دیا. اسلام کے بارے میں کوئی بتانے والا نہیں تھا، اور ہمیں بچپن میں یہ never talk with any Muslim about Allah subhanahu wa ta'ala, محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، کتاب اللہ اینڈ ازواج مطہرات، کہ کبھی کسی مسلمان سے بات نہیں کرنی اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں، کتاب اللہ کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں. 295C لگے گی، سیدھا اندر جاؤ گے اور ساری زندگی اصلاحوں کے پیچھے سڑتے رہو گے. اور کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے بھی.
کہ کچھ لوگوں نے کچھ سوالات پوچھے, انہوں نے کراس کوشچن کیا, جواب نہیں آتا تھا, مسلمان نے تحش میں ان کی بستیاں جلا دیں. ایسے واقعات ہوئے ہیں گجرات کے واقعات کے پیچھے کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں. جو فرانسس آباد کے واقعے کے پیچھے شاہدرہ میں ایک سانحہ ہوا تھا, ان کے پیچھے یہی تھے کہ وہ سادہ سے مسلمان تھے, انہوں نے کوئی سوال کیا, ان کے پاس جواب نہیں تھا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے 6 سال کی عمر میں شادی کیوں کی؟ اور بھائی نہیں پتا تو ایک اصول یاد رکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کا وفد آیا اور کہا کہ ہمیں یہ چیزیں بتائیے, اصحاب کہف کے بارے میں بتائیے, روح کیا ہے اس کے بارے میں بتائیے. اور اس طرح کے 2-3 سوال کیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نہیں جانتا, میں تمہیں کل بتاؤں گا. اس میں 2 سبق ہمیں ملتے ہیں. ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو بتایا کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو انشاءاللہ کہنا ہے مستقبل کے بارے میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت مبارکہ کے بارے میں بتایا کہ جس چیز کے بارے میں نہیں پتا تو کہو کہ بعد میں بتائیں گے. تو مسلمانوں کے لیے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے اشتعال میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ان سے کہیں کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں جانتا, کل بتاؤں گا, تو مجھے یہ بات کہتے ہوئے کیا پریشانی, بجائے یہ کہ میں غصے کا اظہار کروں, غم و حزن میں مبتلا ہو جاؤں اور اس میں تحش پہ آ جاؤں. نہیں, ہمیں تحمل مزاجی سے اور علماء کرام کی طرف رجوع کیجئے, پوچھئے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان علماء کرام کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھے اور ہماری رشد و ہدایت کے ضامن ہے, انہی کے ذریعے سے ہے. اور ان سے پوچھئے, رجوع کیجئے, ان کے پاس بیٹھیے, ان کی خدمت کیجئے اور پوچھ کے بتائیے کہ بھی کیا مسائل ہے. خیر, اب ہوا یہ کہ سوچا کہ بھی کسی نہ کسی مذہب کے بارے میں تو مجھے یہ کچھ پریشان کر رہے ہیں, مجھے یوں لگتا ہے جیسے پھسلنے والا ہے. بارک اللہ فیک. تو سوچا کہ دیگر مذاہب کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں, اور معذرت کے ساتھ یہ سچی بات ہے, کوئی تنقید نہیں ہے. ہم نے جو معاشرے میں اسلام دیکھا تھا وہ ذرا مختلف تھا. ہمارے ساتھ ہی ایک بزرگ تھے جنہوں نے کبھی شاید اس بات کا احساس نہیں کیا ہوگا کہ میرے پڑوس میں, یعنی کہ ہماری دیوار سانجھی تھی, انہوں نے شاید کبھی یہ احساس نہیں کیا ہوگا کہ اس پڑوسیوں کے گھر میں کوئی بیمار ہے, لیکن ان کا جو سپیکر تھا وہ سیدھا ہمارے گھر کے اوپر, گویا کہ ہمیں مسلمان کرنے کے لیے انہوں نے وہ سپیکر ہمارے گھر کی طرف اس کا رخ کیا ہوا تھا, اور ذکر ہوتا تھا جمعہ رات کی ساری رات. اور وہ لنگر بانٹتے تھے, لیکن کبھی کبھی خواہش ہوتی تھی کہ کاش یہ لنگر کا رخ ہماری طرف بھی ہو, لیکن سپیکر کا رخ تو ہماری طرف تھا, لیکن کبھی لنگر کا رخ ہمارے گھر کی طرف نہیں. ہم بچے تھے اور ہمارے ساتھ ان کا رویہ بڑا عجیب و غریب تھا, اور مزارات کے اوپر جو ہے وہ گاڑیاں. تو ہم نے جو اپنے پڑوس سے جو اسلام سیکھا تھا وہ تو یہ تھا, اور ہم نے بہت قریب سے دیکھا, یعنی کہ ایک گھر کی دیوار اور وہ بھی آدھی ہو تو کون سا منظر ہے جو آپ کی آنکھوں سے پوشیدہ رہ سکتا ہے. مرد و زن کا اختلاط تھا, خواتین آتی تھیں اور حجرے میں بابا جی کے پاس وہ اکیلی دم کروا رہی ہوتی تھیں, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد اور عورت خلوت میں ہو تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ کوئی اپنے کیل میں, کوئی سر میں کیل ٹھونک لے, یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ اختلاط یعنی کہ اکیلے ہوں. تو ہمیں تو جو نظر آیا تو ہم نے کہا کہ اسلام تو ایسے ہی مذہب ہے, لہٰذا اس کو کیا دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن سوچا کہ عیسائیت کا مطالعہ کر لیا ہے, یہودیت اس کا سسٹر کنسرن ہے, یعنی کہ وہ یہودیت بھی اس میں آ جاتی ہے, اور سوچا کہ ہندو مت کا مطالعہ کرتے ہیں, بدھازم کا مطالعہ کرتے ہیں. اس کی شکل جو ہمیں معاشرے کو دکھائی جاتی ہے وہ بہت سموتھ ہے کہ وہ ایک چیونٹی کو بھی اپنے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے, اس لیے وہ جوتا نہیں پہنتے. ان کے اندر کوئی وائرس چلا جائے اور وہ جاں بحق نہ ہو جائے, ہلاک نہ ہو جائے, اس لیے وہ اپنے منہ پہ ماسک پہن کے رکھتے ہیں. لیکن ساری دنیا نے دیکھا کہ بدھازم کی جو شکل برما میں نظر آئی, تو ہمیں خیر وہ دکھایا جاتا تھا کہ بدھازم بہت پیسفل مذہب ہے. تو سوچا کہ ان کا بھی مطالعہ کرتے ہیں, سکھ مت کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیگر مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں. اسلام کے بارے میں دل میں خیال ہی نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو معاشرے میں اسلام دیکھا تھا اس کی شکل بہت عجیب و غریب تھی. ایک بار دل میں خیال آیا کہ بھائی وارث, یہ جنہوں نے ہمیں عیسائیت پڑھائی ہے, انہوں نے تو ہمیں عیسائیت بھی صحیح نہیں پڑھائی. اس کا ایک رخ دکھایا تھا, دوسرا رخ جب خود سے دیکھا تو سارا منظر ہی تبدیل ہو گیا. تو انہوں نے تو ہمیں اسلام پڑھایا تھا.
تو کیوں نہ اسلام کا بھی ایک بار خود سے مطالعہ کر کے دیکھیں, کیونکہ ہم نے جن سے اسلام پڑھا تھا وہ شیخ صاحب وہ میوزک کی کلاس بھی لیتے تھے اور ساتھ میں ہمیں اسلامیات بھی پڑھاتے تھے. کیوں؟ مشنریز ہمیں اسلام پڑھا رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ مسلمان اس وقت سویا ہوا ہے. جنہوں نے اسلام کو پہنچانا تھا, پڑھانا تھا, سکھانا تھا, وہ سوئے ہوئے ہیں. جنہوں نے اذانیں دینی تھی وہ تو گانے میں مصروف ہیں. جنہوں نے عزتوں کی حفاظت کرنی تھی وہ تو خود اس وقت لٹیرے بنے ہوئے ہیں. جو راہوں کے محافظ تھے, جنہوں نے پہرا دینے تھے, وہ تو خود راہزنی میں مبتلا ہو گئے. آج ہم نے دنیا کے تمام علوم و فنون پڑھ لیے. ہم نے انگلش ایسی پڑھ لی کہ یقین جانیے کہ آئلٹس یورپ میں جا کے ہم پڑھا رہے ہیں. لیکن ہم نے اسلام اتنا بھی نہیں سیکھا کہ اگر کوئی پوچھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کیسے تھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کانسیپٹ تمہارے ہاں کیا ہے, تمہارے ہاں اللہ کتاب اللہ کا تصور کیا ہے, تو عاجز آ جاتے ہیں ہم. لیکن انگلش ایسی کہ انگلش انگریزوں کو پڑھانے کے قابل بھی ہو گئے. تو ہوا یہ کہ ہمیں وہ پڑھاتے ہیں, تو سوچا کہ خود سے بھی ذرا ایک بار انگلش پڑھ لیتے ہیں. وہ اسلام کو پڑھ لیتے ہیں. اور پہلی بار یہ بڑا اہم, اس میں علماء اکرام سے گزارش ہے کہ وہ میری اصلاح بھی کریں, کہ پہلی بار جب مسجد میں داخل ہوا اور جا کے امام صاحب سے کہا, وہ ہماری گلی میں ایک مسجد تھی, تو میں نے ان سے کہا کہ جی مجھے ایک قرآن چاہیے, میں اسلام کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ تقابل ادیان کا اصول یہ ہے کہ ان کی پہلے بنیادی کتب کا آپ مطالعہ کیجیے. کسی کی سرپرستی میں, کسی کے رہنمائی میں, علماء کرام کے جو ہے وہ سائے کے نیچے, تو ان کی بنیادی کتب کا مطالعہ کیجیے. تو جب میں ان کے ہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں قرآن مجید نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ حضرت میں تو عیسائی ہوں. تو پہلی بار جو میرے اوپر ڈرون حملہ ہوا تھا وہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آپ عیسائی ہیں اور مسجد میں داخل ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ عیسائی ہیں اور مسجد میں داخل ہو گئے, اور دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو قرآن دیا جائے. یو کانٹ ٹچ دا قرآن. آپ تو اس کو چھو بھی نہیں سکتے بیکاز یو آر اے کرسچن پرسن. آپ تو اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے, آپ تو ایک عیسائی ہیں. تو آپ قرآن کو پڑھنے کی بات کر رہے ہیں. اور مجھے وہ ساری باتیں یاد آ گئیں کہ امی نے کہا تھا, ابا نے کہا تھا بچپن میں کہ نیور ٹاک اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, قرآن اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کسی سے بات نہیں کرنی اس کے بارے میں بھائی. آج میں نے کہا کہ عبد الوارث تو کیا, تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے اجازت. انہوں نے کہا کہ بالکل فوراً مسجد سے باہر نکل جائیے. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت نازل فرمائے, اللہ ان کے اہل و عیال, ان کی آل اولاد کے اوپر برکت نازل فرمائے. انہوں نے اس وقت مجھے یہ کہہ کے رخصت کر دیا. میں اکثر ان کے لیے دعا کرتا ہوں, اور دعا اس لیے کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے مجھے بٹھایا ہوتا, چائے پلائی ہوتی, مجھے قرآن دیا ہوتا, کچھ سمجھایا ہوتا, تو میں بھی گھر میں جا کے بے قدروں کی طرح قرآن رکھ دیتا اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن انہوں نے میرے ساتھ احسان, شفقت, محبت کا یہ مظاہرہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ مسجد میں داخل ہو گئے. اور ہم دیکھتے تھے کہ کبھی اس مسجد میں بکریاں جاتی تھیں, کبھی کبھار ہم چونکہ وہاں پہ کھیلتے تھے تو کبھی کبھار کتا بھی اندر چلا جاتا تھا اور اس کو پھر بھگانا پڑتا تھا. تو ہم نے کہا کہ یار ہم تو ان سے بھی گئے گزرے. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ نجران کا جو وفد آیا تھا 73 افراد پر مشتمل تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ٹھہرایا, مسجد میں کھانا پینا ہوتا تھا. بلکہ ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پردہ حائل کر دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول نماز کا وقت ہو گیا تھا, تو انہوں نے بھی نماز پڑھنی تھی. تو آپ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ ہٹاؤ اس پردے کو. اور جہاں تک قرآن مجید کی بات ہے تو ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بار جو وہ وقت کے حکمران تھے ان کو 5 خطوط بھیجے تھے, ان کے اوپر جو ہے وہ آیات مشتمل تھیں. اور ایک بار کسی نے میرے اوپر یہ اعتراض بھی کیا کہ عبد الوارث یہ غلط بات کرتا ہے کہ واقعتاً قرآن کو چھونے کی اجازت نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ حضرت فرض کریں کوئی عیسائی یا یہودی عربی ہے, اور کئی مصر میں آج بھی ہیں, مصر میں ہیں, ترکی میں ہیں, عیسائی یہودی ہیں آج بھی وہاں پہ جو ترکی ہیں, جو عربی ہیں. تو میں نے کہا کہ اس کو اگر قرآن مجید پڑھنے کی حاجت میسر آ جائے تو آپ کون سا ترجمہ دیں گے؟ وہ تو عربی جانتے ہیں, وہ تو عربی پڑھنے والی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تو یہ میں بات علماء کرام پہ چھوڑتا ہوں, وہ اس میں میری اصلاح بھی فرمائیے گا. تو خیر انہوں نے کہا کہ بھئی آپ پڑھ بھی نہیں سکتے اور مسجد میں آپ داخل ہو گئے. تو خیر وہاں پہ نکلا, لیکن اس وہاں سے نکلتے ہوئے میں نے ایک عہد کیا, اپنے ساتھ ایک عہد کیا. وہ عہد یہ تھا کہ وارث مسیح اب یہ قرآن پڑھ کے چھوڑوائے.
اب دیکھنا ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے. یار ہم اتنے غلیظ، اتنے گھٹیا، اتنے جو ہے وہ ہم گندے ہیں کہ ہم ان کی کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گندے مندے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب میں کچھ ایسی بات ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اس سے آشنا نہ ہو جائیں. تو میں نے کہا کہ آپ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آسمان سے کوئی بجلی آتی ہے اچک لے گی، زمین شک ہوگی، اس میں دھنسا دیا جاؤں گا، یا کوئی آگ کا گولا آئے گا اور مجھے جلا کے راکھ کر دے گا. دیکھی جائے. میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ مجھے ترجمے والا قرآن چاہیے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا کیا بات؟ تو میں نے کہا امام صاحب نے ایسے کہا. میں نے کہا نہیں یار ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ پاک اور صاف ہو کے اس کتاب کو پڑھنا، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے. میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں تم سے میں اسے پاک صاف ہو کے پڑھوں گا. ہم نے اپنی بائبل کبھی منہ ہاتھ دھو کے نہیں پڑھی تھی، کیونکہ کبھی اس کا کوئی حکم ہی نہیں ہے. لیکن جب بھی قرآن کو پڑھنا تو الحمدللہ منہ ہاتھ دھو کے یا ٹوٹا پھوٹا وضو کر کے تو یہ میں کرتا تھا. پہلی بار جب میں نے قرآن مجید کو پڑھا تو جو ایک تصور تھا نا کہ یہ کوئی ایسا کلام ہے کہ جو اس کو پڑھوں گا تو کوئی جادو ہو جائے گا، کوئی ہوا کا برولا آئے گا، کوئی زمین شک ہو جائے گی، آسمان سے کوئی جو ہے وہ نازل ہوگا، کوئی بجلی آئے گی. تو میں نے کہا کہ دیکھی جائے. تو پہلی بار جب اس کتاب اللہ کو میں نے کھولا تو وہ سارے کام ہوئے جو میں نے سوچے تھے. بجلیاں گری، زمینیں شک ہوئیں، لیکن دل کی وہ جو دل کی بنجر زمین تھی نا وہ شک ہوئی. اور اس کے اندر پھر جب یہ قرآن نازل ہوا ہے تو اس نے پھر بتایا کہ یہ کلام اللہ ہے. پھر جب پہلی بار اس کلام کو میں نے کھولا اور اس میں دیکھا کہ الحمدللہ رب العالمین، میں نے کہا کہ یہ کیا کلام ہے. کیونکہ ہم نے جو کلام سنا تھا ساری زندگی، ہم نے جو بائبل پڑھی تھی اس میں تھا کہ خداوند تمہارا خدا اسرائیل کا خدا ہے، خداوند تمہارا خدا رب الافواج ہے، خداوند تمہارا خدا اسماعیل اسحاق کا خدا ہے، خداوند تمہارا خدا یعقوب کا خدا ہے، خداوند تمہارا خدا ابراہیم کا خدا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں اپنا تعارف پیش کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا. الرحمن الرحیم، وہ مہربان ہے بلکہ نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، اے بندہ بشر یاد رکھ کہ تو جتنی مرضی بے مہاری میں زندگی بسر کر لے، اچھائی کرے گا یا برائی کرے گا، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس اچھائی اور برائی کا بدلہ اللہ کے ہاں دیا جائے گا اور وہ دن اللہ حاکم ہوگا. اس دن کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ نے فلسفہ عبادت 2 جملے میں بتا دیا کہ اے میرے بندے میرے آگے جھکتا رہنا، میرے آگے گڑ گڑاتا رہنا، میرے آگے گریہ زاری کرتے رہنا، مجھ سے مانگتا رہنا، میرے آگے اپنی جھولیاں پھیلانا، میرے آگے اپنے ہاتھ اٹھانا، پھر دیکھنا کہ میں تیرے لیے کافی وافی شافی ہو جاؤں گا. مجھے اپنا حاجت روا بنا لے، مجھے اپنا مشکل کشا بنا لے، میں ہی تیری بگڑیاں بنانے والا ہوں. بس یہ ہے کہ میرے آگے جھکنا اور پھر دیکھنا کہ میں تیرے لیے کافی وافی شافی اور تیرے لیے اپنی رحمت کے دریا بہا دوں گا. اپنا ایک آنسو بہانا ہو تو میرے آگے. اقبال اسے کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ نے کہا کہ اگر تو میرے سجدے پہ جھکنے کے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا، میرے آگے گڑگڑانے پر، میرے آگے رونے پر، میرے آگے گریہ زاری پر، تو پھر میں تجھے کسی کے در پہ جھکنے نہیں دوں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. میرے بندے کہاں جانا چاہتا ہے؟ where you want to go؟ کس کی تلاش ہے؟ کدھر تلاش کر رہا ہے؟ کون سا راستہ چاہتا ہے؟ کیا جنت کا متلاشی ہے؟ دوزخ سے بچنا چاہتا ہے؟ ھذا صراط مستقیم، یہ میرا راستہ ہے. یہ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھتا جا اور اللہ کے صراط مستقیم پہ چڑھتا جا. میں نے کہا کہ یا اللہ یہ کیا کلام ہے؟ وہ بجلیاں گری، وہ زمینیں شک ہوئیں، وہ آگ کے گولے آئے جس نے گناہوں کو راہ کر دیا اور ایک نئی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی. میں نے کہا کہ اللہ تیرے بارے میں ہمیں تو یہ بتایا جاتا تھا کہ ہمارا جو خدا ہے اس کو صلیب پر چڑھا دیا اور صلیب پر چڑھنے کے بعد وہ مردہ ہو گیا اور 3 دن قبر میں رہا اور قبر سے 3 دن کے بعد جی اٹھا اور آسمان پر چلا گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تو وہ الہ ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، زندہ اور جاوید ہے.
لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اہل علم جانتے ہیں کہ سنا کہتے ہیں اس کیفیت کو جو نیند سے پہلے کندھے بھارے ہونے والی کیفیت ہوتی ہے, اسے سنا کہتے ہیں. سنا. اللہ کہتے ہیں کہ تم نیند موت کی بات کرتے, وہ تو نیند سے پاک ہے. نیند تو کیا, وہ تو اس اونگ سے بھی پاک ہے جو انسان کے اوپر نیند سے پہلے طاری ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے اس کلام سے پوچھا کہ تیرے رب کے بارے میں اور, تو کہا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنے بارے میں مزید بتانا چاہا تو اللہ نے کہا کہ تیرا رب تو واحد و یکتا ہے, وہ اکیلا ہے, تنہا ہے, اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ سارے اس کے محتاج ہیں. کہا کہ اس کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. وہ تو سب کو تخلیق کرنے والا ہے, خالق ہے سب کا, مالک ہے, رازق ہے. اس سے کوئی بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ انہوں نے کہہ دیا یہ کیا ہی قریب ہے کہ آسمان گر پڑے ان کے اوپر, کہ جیسا یہ کفر بکتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ نہ اس جیسا کوئی ہے, اور وہ تنہا ہے, وہ اکیلا ہے, اور سارے اس کے محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ گھر والوں نے پوچھا کہ اب تو قرآن کو گھر میں لے آیا ہے اور اس کو پڑھتا ہے, تو اب کوئی شک ہے تیری تباہی اور بربادی میں؟ تو میں نے کہا کہ ابا اس قرآن نے مجھے مشکل میں ڈال دیا. اس قرآن نے مجھے مشکل میں ڈال دیا. ایک ایسے الہ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جو واحد و یکتا ہے, جو کسی کا محتاج نہیں ہے, جو نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا, اور قرآن کہتا ہے کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ اگر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام میں ان 5 اوصاف میں سے کوئی ایک صفت بھی آ جائے تو میں اس کو خدا ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایک صفت بھی, اور یہ آج کا قصہ نہیں ہے, یہ 1450 سال کا چیلنج ہے جو آج تک پورا نہیں ہو. تو میں نے کہا کہ آپ اس قرآن کے بارے میں میں نے ابا سے کہا کہ ابا میں اس قرآن کو پڑھ کے مشکل میں پڑ گیا ہوں, کہ مجھے کوئی چیلنج یا مجھے کوئی ایسا حل بتائیں کہ میں مسلمانوں کو جواب دے سکوں, کیونکہ انہوں نے کہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اچھا, تو میں نے کہا کہ ابا اس قرآن نے تو مجھے مشکل میں ڈال دیا, کیونکہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو الف لام میم, یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس میں شک شبہ نہیں, شک شبے کا شائبہ بھی نہیں ہے. میں نے کہا کہ ابا اس قرآن نے مجھے مشکل میں ڈال دیا, اور اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. یہ قرآن کہتا ہے, اس قرآن کا رب کہتا ہے اس قرآن میں کہ اگر تمہیں شک ہے کہ جو ہم نے کلام اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ. تو میں نے کہا کہ ابا آج تو ہم انگریزوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں انتہا کر دی, چاند پہ پہنچے, اب تو مریخ پر جانے کی تیاریاں ہیں, تو کیا ہم یہ نہیں کر سکتے؟ لیکن واقعہ یہی ہے کہ انسانیت پوری انسانیت نہیں, جنوں انس عاجز ہیں اس بات سے. میرے دوستو بھائیو بزرگوں, آخری بات وہ یہ کہ اقبال نے اس کلام کے بارے میں جو اپنی ایکسٹریم لیول پہ جو اپنے تاثرات دیے, اصل میں وہ یہ ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے زبان کھولنے کی جرت کرنے کی اجازت دیں نا, زبان درازی کی اگر اس جرت کی اجازت دیں, تو وہ یہ ہے کہ فاش گویم آنچ در دل مزمرست این کتاب نیست چیزیں دیگر است. کہ اگر تم مجھے اجازت دو اس کتاب کے بارے میں کہ جس کو آج ہم مسلمانوں نے مذاق بنا لیا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ کلام اللہ کتاب نہیں ہے, دس از اینی ادر تھنگ, یہ کوئی اور ہی چیز ہے, یہ کتاب نہیں ہے, یہ کوئی اور ہی چیز ہے. مثل حق پن ہم ہم پہ داستیں زندہ و پائندہ و گویاستیں. یہ تو ذات باری تعالیٰ کی تجلی کی مانند ہے, اور یہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی ہے, اور اس کا ایک اعجاز یہ ہے کہ اس سے باتیں کرو تو یہ باتوں کا جواب بھی دیتی ہے. اس سے پوچھو تو صحیح اپنی زندگی کے معاملات, اپنی زندگی کے مسائل پوچھو تو صحیح. تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے, اس میں ذات باری تعالیٰ, یہ تو ذات باری تعالیٰ کی تجلی کی مانند ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اور جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اس پہ ایک تجلی ڈالتا ہوں اور یہ قائم دائم رہ گیا, تو پھر تم مجھے بھی دیکھ لے گا.
تو اقبال کہتے ہیں یہ تو ذات باری تعالیٰ کی تجلی کی مانند ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ قائم دائم رہنے والا ہے، اور اس کا ایک کمال یہ ہے کہ جو اس سے باتیں کرتے ہو تو یہ باتوں کا جواب بھی دیتے ہو پاؤ گے۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ چوں بجا در رفت جہاں دیگر شبت، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شبت، کہ اس کتاب اللہ کا ایک کمال یہ ہے کہ جب اس کتاب کو تم پڑھتے ہو، اپنے اندر داخل کرتے ہو تو یہ اندر کی دنیا تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے، پھر یہ دلوں کی دنیا تبدیل کر دیتی ہے، پھر بنجر دلوں کی زمین کو پھر سیراب کر دیتی ہے روح اللہ سے۔ یہ اللہ کا جو کلام ہے، یہ جو کلام لے کے نازل ہونے والی آیات ہے، یہ جو صورتیں ہیں، یہ پھر اس بنجر زمین کو سبزے سے جو ہے وہ تر کر دیتی ہیں، ایمان سے جو ہے وہ پر رونق کر دیتی ہے۔ لہٰذا جب اندر کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر باہر کی دنیا بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، بھائی بزرگوں، اسلام ایک بہت بڑی نعمت، ہم نے یہاں سے بات کی تھی، اور اس نعمت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اس نعمت کی قدر کیجیے اور اس نعمت کو آگے پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ، میرے والد صاحب، ایک بار میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کنگھی کر رہا تھا تو میرے والد صاحب نے کہا کہ تب میں مسلمان ہو چکا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اب تم مسلمان ہو چکے ہو، عیسائیوں کے گھروں میں رہتے ہو، تو آپ اپنی ذرا داڑھی کٹوا دو۔ میں نے کہا کہ ابا داڑھی تو میں نہیں کٹوا سکتا۔ تو میرے ابا نے کہا کہ پھر چھوٹی کروا دو۔ تو میں نے کہا کہ ابا چھوٹی داڑھی تو سنت نہیں ہے، معذرت جناح احباب کی ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ سنت نہیں ہے۔ تو ابا نے کہا کہ اگر میں تمہیں حکم دوں کہ یہ داڑھی کٹوا ہی دو تو پھر میرے حکم کی تمہارے اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ تو میں نے کہا کہ ابا آپ کا حکم میری سر آنکھوں پہ، آپ کے حکم سے میں اپنی گردن تو کٹوا سکتا ہوں لیکن داڑھی کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو میرے ابا نے ایک سوال کیا تھا، وہ سوال آج آپ سے کرنا ہے۔ میرے ابا نے کہا کہ تو کیدا دین قبول کر لیتا ہے؟ وہ جس نبی نے تو ماننا ہے کہ مسلمان، کیا مسلمان اسے نہیں مانتے؟ میں نے کہا ابا مانتے ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں کی تھیں، راتوں کو گریہ زاری کی تھی اس امت کے لیے۔ اس امت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اپنی دعائیں قبول کروانے کے بجائے آخرت کے لیے دعا رکھ لی کہ اس امت کی شفاعت کے لیے آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا محفوظ کر لی، اور اس امت کے لیے وہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی تو ہے لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ سوال آج آپ کو دے کے جا رہا ہوں کہ اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نایاب نعمت ہے، اس کو پہچانیے، اس کی قدر کیجیے، اور میں اور آپ اگر آج اس کو آگے پہنچانے میں قاصر رہے، سست رہے، معذور رہے، تو پھر روز حشر والے دن ہم اپنے گریبانوں کو پکڑنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ روز حشر والے دن غیر مسلموں کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا۔ وہ سوال بجانب ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کو توحید، کتاب اللہ اور رسول کے جو پیغام آپ نے دیا تھا، پوچھئے ان سے کہ انہوں نے وہ پیغام ہم تک پہنچایا تھا یا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے دوستو، بھائی بزرگوں، اسلام کی ایک عظمت یہ بھی ہے کہ یہ اپنے سے بعد میں آنے والوں کو نہ صرف اپنے اوپر فوقیت دیتا ہے بلکہ آگے کر دیتا ہے۔ آپ کو دنیا کے کسی مذہب میں نے اس قرآن، اللہ کے بارے میں بھی پڑھا، قرآن کے بارے میں بھی پڑھا، رسول کے بارے میں بھی پڑھا، اس امت کے بارے میں بھی پڑھا، جس طرح قرآن اللہ اور رسول کا کوئی ثانی نہیں ہے نا، جس طرح اللہ واحد و یکتا ہے، رسول اللہ خاتم النبیین ہے، یہ لاسٹ اینڈ فائنل کتاب ہے قرآن، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس امت کی جو ہے وہ کمالات کو بھی پہنچنے والی کوئی امت نہیں ہے۔ اور اس کی آج ایک مثال یہ ہے کہ ہمارے شیوخ نیچے بیٹھے اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو اوپر کر دیا۔
یہ اسلام کی عزت اور عظمت کا ایک نشان ہے، یہ اس امت کے مقام و مرتبے کی ایک علامت ہے کہ الحمدللہ آج بھی ہمارے اندر ایک ایسی جو ہے وہ صفات اور ایسے کمالات موجود ہیں کہ جو نہ کسی امت میں تھے، نہ ہیں اور نہ انشاءاللہ ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔